إله الكون تبقى نور من ضل وضاع أنت أسمى أنت أنقى أنت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ آج قسط نمبر 180 میں آپ کے مسائل اور ان کے حل کے ساتھ ایک مرتبہ پھر میں آپ کے درمیان مسئلہ نمبر 1 چترال سے بھائی نیاز صاحب نے 3 سوالات کیے ہیں۔ ان کا پہلا سوال یہ ہے کہ امام کا اقامت کہنا کیسا ہے؟ تو مسئلہ یہ کہ بہتر یہ ہے کہ آذان اور اقامت ایک ہی شخص کہیں اور امامت کوئی دوسرا شخص کرائے، لیکن ضرورت کے وقت امام کے لیے اقامت کہنا صحیح ہے۔ مثلا حاضرین میں سے کسی کو اقامت کہنا نہیں آتی تو امام اقامت کہہ سکتا ہے۔ خلاصۃ الفتاویٰ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 228۔ ان کا دوسرا سوال یہ ہے کہ امام کا سترہ مقتدیوں کے لیے کافی ہے یا نہیں؟ تو مسئلہ یہ کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی صورت میں امام کا سترہ مقتدیوں کے لیے کافی ہے۔ ہر مقتدی کے لیے الگ الگ سترے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی اگر جماعت کی نماز کے دوران امام کے آگے سترہ موجود ہے تو مقتدیوں کے آگے سے گزرنے میں گناہ نہیں ہوگا، لیکن سترہ اور امام کی درمیانی جگہ سے گزرنا جائز نہیں ہوگا۔ فتاوی شامی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 638۔ ان کا تیسرا سوال یہ ہے کہ امام کا کسی کی رعایت کرتے ہوئے قرات لمبی کرنا کیسا ہے؟ تو مسئلہ یہ کہ امام کے لیے نماز میں شامل ہونے کے لیے آنے والوں کی رعایت کرتے ہوئے قرات کو لمبا کرنا مکروہ ہے۔ اگر امام آنے والے کو جانتا ہے اس لیے قرات لمبی کرتا ہے تو مکروہ تحریمی ہے، اور اگر امام آنے والے کو جانتا نہیں ہے تو مکروہ تنزیہی ہے۔ باقی دونوں صورتوں میں نماز ہو جائے گی، دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، البتہ ثواب میں کمی ہو جائے گی۔ الدر المختار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 495۔ مسئلہ نمبر 4 سعودی عرب سے بھائی عرفان صاحب نے سوال کیا ہے کہ پتلون والے کی امامت کا کیا حکم ہے؟ تو مسئلہ یہ کہ اگر پتلون چست یا ٹخنے ان سے چھپے ہوئے ہو تو نماز کا اعادہ کرنا بہتر ہے۔ احسن الفتاویٰ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 318۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔